آج ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، آج ہم نے احادیث رسول پر عمل کرنا چھوڑ دیا، آج ہم خود اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں، آج ہم خود شریعت کا مرڈر کرتے ہیں۔ غیر کر دے تو اسلام خطرے میں آ گیا، وہی کام ہم رات دن کر رہے ہیں۔ اور اے محبوب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اپنے نفس پر اپنے آپ پر ظلم کریں تو آئیں تیرے پاس، اور تیرے پاس آ کر پھر دعائے مغفرت کریں، اللہ سے استغفار کریں، اور پھر آپ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ لوجد اللہ تواب الرحیمہ، جب اتنے مراحل سے گزر جائیں گے تو اللہ ان کی توبہ کو بھی قبول فرمائے گا اور ان پر رحم بھی فرمائے گا۔ قرآن کریم میں اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم گناہوں کو ظلم سے تعبیر فرما رہا ہے کہ اگر یہ اپنے آپ پر ظلم کریں، یعنی کوئی گناہ کرے، دیکھیے اگر مومن کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے نافرمانی کہا جائے گا یا گناہ، لیکن کافر کچھ بھی کرے گا وہ کفر ہی ہے۔ تو مومن کے لیے گناہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اگر یہ اپنے آپ پر ظلم کریں، یعنی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو اس کی معافی تلافی کا طریقہ یہ ہے کہ تیری بارگاہ میں آئیں۔ انشاءاللہ باتیں تو اس پر بہت کچھ ہیں اور ہوں گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پر کوئی بھی عتاب یا کوئی بھی گناہ کوئی بھی عتاب یا کوئی بھی عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ عذاب تو نہیں آ سکتا، اس لیے کہ عذاب کی نوعیت دوسری ہے اور عذاب کی تعریف دوسری ہے، اور عذاب کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے محبوب ہم ان پر عذاب اس لیے نہیں بھیجتے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے آپ اگر نہ ہوتے پھر ہم ان کو بتا دیتے، لیکن آپ کی موجودگی، آپ کا ان کے بیچ میں رہنا عذاب الہی کو روکے ہوئے۔ اب جو کچھ ہوتا ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو آفتیں آتی ہیں، جو آزمائشیں ہوتی ہیں، اسے ہم عذاب تو نہیں کہہ سکتے، لیکن عتاب ہے۔ عتاب کے معنی جھڑکنے کے آتے ہیں۔ نصیحت کے طور پر اگر کسی کو جھڑکا جائے، جیسے باپ بیٹے کو جھڑک دیتا ہے، استاد اپنے شاگردوں کو جھڑکتے ہیں، بڑا اپنے سے چھوٹے کو جھڑک دیتا ہے غصے میں، اس کو عذاب نہیں کہتے، اس کو عتاب کہتے ہیں، جھڑکنا۔ اور جھڑکنے کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے سدھر جاؤ۔ بچے کو ڈانٹا جاتا ہے تاکہ وہ سدھر جائے، شاگرد کو جھڑکی لگائی جاتی ہے سزا کے طور پر تاکہ وہ سدھر جائے۔ اسی طرح ایمان والوں پر بھی عتاب نازل ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو سدھاریں اور اپنی ذہنیت کو بدلیں، اپنی فکر میں تبدیلی لائیں۔ آج امت مسلمہ ایک عتابی دور سے گزر رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عتاب ہے، اور اس کی وجہ ہماری بدعملی یا ہماری بے عملی یا ہماری نافرمانی، اللہ اور رسول کے تعلق سے، شریعت اسلام کے تعلق سے ہماری دخل اندازی یا ہماری بے پرواہی۔ اور ظاہری بات ہے کہ اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی ہو یا بڑی سے بڑی، وہ گناہ سے ہی تعبیر کی جائے گی۔ تب ان شارٹ اگر میں کہوں کہ ہم پر جو بھی آ رہا ہے یا جو بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، وہ ہمارے کرتوت، ہمارے گناہوں اور ہمارے عمل کا نتیجہ ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، صحابہ کرام وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، آج ہم نے احادیث رسول پر عمل کرنا چھوڑ دیا، آج ہم خود اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں، آج ہم خود شریعت کا مرڈر کرتے ہیں۔ غیر کر دے تو اسلام خطرے میں آ گیا، وہی کام ہم رات دن کر رہے ہیں۔
اس نے ایک قانون میں ترمیم کر دی تو صاحب واویلا ہو گیا، شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے۔ ہم مداخلت نہیں کر رہے ہیں۔ کس شریعت میں جائز ہے شادی کے وقت بینڈ باجا بجاؤ؟ کون سا مسئلہ ہے کہ شادی کے وقت آپ ناچ گانے کی محفلیں سجاؤ؟ ہم خود شریعت کا مرڈر کرتے ہیں۔ ہم نے خود شریعت کو جب گھر میں آگ لگتی ہے نا تو باہر والے کو موقع ملتا ہے اسے بھڑکانے کا۔ یہ تماچا ہوتا ہے ہمارے اوپر، مگر ہم کو ہوش نہیں آ پاتا۔ آج سے کئی سال پہلے 92 میں جب بابری مسجد کی شہادت ہوئی تھی، اس وقت بھی ایک ماحول عجیب سا ہو گیا تھا۔ اسی وقت میں نے اس بات کو سامنے رکھا تھا کہ جناب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ مسجد میں آنا چھوڑا ہے ہم نے، مسجد میں نماز پڑھنا ترک کیا ہے ہم نے، مسجد کو سجدوں سے آباد کرنا بند کیا ہے ہم نے، اور پھر اس کے بعد شکایت ہے کہ توڑ دیا گیا۔ اگر آپ پوری طریقے سے ہم یہ تیاری کریں کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو بھری مسجد میں آ کر حملہ کر دیا؟ غلطی یہیں سے شروع ہوتی ہے، نتیجہ کہیں اور جا کے نکل جاتا ہے۔ شریعت کا خون تو ہم کر رہے ہیں، رات دن کر رہے ہیں، صبح شام کر رہے ہیں، کوئی خیال نہیں آتا کہ اللہ اور رسول کیا کہیں گے یا اس کے بارے میں اللہ اور رسول کا فرمان کیا ہے۔ بس ہماری طبیعت ہے، ہماری مرضی ہے۔ شادی زندگی میں کبھی کبھی ہوتی ہے، جو چاہیں حرام حلال کریں، کون سی شریعت اجازت دے رہی ہے؟ اس لیے یہ جو جھڑکیاں مل رہی ہیں نا، یہ جو عتاب آ رہا ہے، یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ، ابھی بھی سویرا ہے، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بناؤ، شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہو جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے لگو۔ آج بھی ابھی بھی سویرا ہے، اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنی مینٹلٹی اور وچاردھارا میں تبدیلی پیدا کریں۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، صرف ماتم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، لائے عمل تیار کیا جاتا ہے، لائن آف ایکشن بنایا جاتا ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے، اب ہمیں کس طرح زندگی میں تبدیلی لانی ہے، اب ہمیں اپنی سوچ اور فکر کو کس طرح بدلنا ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل کا آپ اسٹڈی کیجئے نا مسلم محلوں میں جا کر، اکثر دیکھا گیا کہ رات کے 2-3 بجے اگر ہم مسلم محلے میں گھستے ہیں تو دیکھیے صاحب پکوڑا تلا جا رہا ہے، کہیں بھجیے تلے جا رہے ہیں، نوجوان بیٹھے اپنا گپ شپ مار رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، پوری رات نوجوان نسل جاگ رہی ہے اور دن میں 12-1 بجے تک سوئے پڑی ہے۔ یہ کیسا سماج ہے، کیسی سوسائٹی ہے کہ ہمیں کوئی پریورتن ہی نہیں لا رہا ہے، اس میں نہ کوئی پریورتن لانے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ نوجوان نسل جو ہوتی ہے یہ قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اگر یہ تباہ ہو گئی پوری قوم تباہ ہو جائے گی۔ ابھی یہ نسل ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے تو اس کے بعد والی کیا کرے گی؟ اس لیے ہمارے جو ینگسٹر ہیں، نعرہ لگانا تو بہت اچھا آتا ہے اور گیدڑ بھبکی کہنے کو سبحان اللہ، ان سے بہتر کوئی نہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو پھر میدان نظر آتا ہے۔ ہم کو بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو، ہمیں اپنے سماج کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا یار، ورنہ جس طرح آج دیکھیے نا آپ کس انداز سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یعنی پہلے تو جیل خانے ہوتے تھے، اب تو پورے صوبے کو جیل خانہ بنا دیا گیا۔ آپ کو آپ کی گلی سے باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے، آپ کو اپنے والوں سے بات نہیں کرنے دی جا رہی، یہ کیا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ابھی بھی قدرت کہیں دستک دے کر ہم کو آگاہ کر رہی ہے، سدھر جاؤ یا بدل جاؤ۔ ابھی بھی اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کے حوالے کرو، اس لیے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جب بھی یہ اپنے آپ پر ظلم کریں تو اے محبوب اس ظلم سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تیری طرف آ جائیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، تیری طرف رجوع ہو جائیں،
تیرے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں اور تیری بارگاہ میں رجوع کریں۔ خدا کی قسم تاریخ بھری پڑی ہے، واقعات ہیں، حدیث پاک میں ایسے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ جب ہماری نگاہیں گنبد خضرا والے پر جا کر ٹکتی ہیں، جب ہماری توجہات کا مرکز پیغمبر اعظم کی ذات بن جاتی ہے، جب ہماری فکر اور سوچ کا جو محور ہے وہ نبی کریم کی ذات جب قرار پاتی ہے،